کھڑے ہو کر کہا کہ بابری مسجد زندہ باد، بابری مسجد زندہ باد۔ بابری مسجد زندہ باد بولنے کا مطلب صرف مسلمان نہیں، بابری مسجد زندہ باد بولنا انصاف زندہ باد بولنے کے برابر ہے۔ مگر آپ کچھ نہیں بولیں گے، آپ خاموش بیٹھے رہیں گے۔ سیکولرزم کا نام لے کر تم نے ہمارے ووٹ کو حاصل کیا، تم نے بہار کو بی جے پی کے گود میں ڈال دیا، تم نے مہاراشٹر کو مودی کے جھولی میں ڈال دیا، تم نے ہماچل کو اب بی جے پی کے جھولی میں ڈال رہے ہو۔ ہماری وجہ سے مودی وزیر اعظم نہیں بن رہا، تم سیکولر نام نہاد سیکولر پارٹیوں کی نااہلی کی وجہ سے مودی وزیر اعظم بن رہا ہے۔ کس نے بھارت کی پارلیمنٹ میں کہا کہ 22 جنوری کی بنیاد جی بی پنت نے رکھی، 6 دسمبر کے دن رکھی گئی؟ کس نے بھارت کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ بابری مسجد زندہ باد، بابری مسجد زندہ باد؟ تم بھی بول سکتے تھے مگر نہیں بولیں گے، سچائی کو بیان کر سکتے تھے۔ بابری مسجد زندہ باد بولنے کا مطلب صرف مسلمان نہیں، بابری مسجد زندہ باد بولنا انصاف زندہ باد بولنے کے برابر ہے، سنویدھان زندہ باد بولنے کے برابر ہے، رول آف لا زندہ باد بولنے کے برابر ہے۔ مگر آپ کچھ نہیں بولیں گے، آپ خاموش بیٹھے رہیں گے اور اقلیتوں سے، دلتوں سے کہیں گے نہیں نہیں ہم تمہاری لڑائی لڑیں گے۔ میرے بھائی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 سال میں مہنگائی آسمان کو چھو گئی، آسمانوں کو چھو گئی مہنگائی، مگر مودی جی پورے دیش میں جا کر بول رہے ہیں وکست بھارت، یہ ہو گیا، فلاں کر دیے، یہ کر دیے۔ نوجوانوں کو یہ فیصلہ لینا ہے، بھارت کا مستقبل نوجوانوں کا ہے۔ اور نوجوانوں یاد رکھو، جو آج 24 سال سے لے کر 40 سال کے درمیان میں نوجوان ہیں، یاد رکھو یہی 10-15 سال بھارت کے پاس ہیں۔ اگر تم کو نوکری نہیں ملے گی تو یاد رکھو 2050 یا 55 سے تمہارے پہ بہت بڑی ذمہ داری دیش پر آ جائے گی۔ اتنے بوڑھے بھارت میں ہوں گے، اتنے بوڑھے ہوں گے کہ ان بوڑھوں کو زندگی کو بچانا پھر تمہاری ذمہ داری بن جائے گی۔ اسی لیے یہ وقت کھو رہے ہیں۔ چین ہماری زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، چین کے خلاف کچھ نہیں بولتے، کوئی نہیں بولتا چین کے خلاف۔ اور لوگ ہم سے پوچھتے مجلس کیا ہے؟ ارے مجلس اصلی ہے، مجلس حیدرآباد اولڈ سٹی ایسا، ارے اولڈ سٹی میں مجلس اصلی ہے۔ پھر دوسرے کیا ہے؟ نقلی ہے، چائنا کا مال ہے، یہ اصلی ہے۔ چین پر کچھ نہیں بولتے اور ہم کو گالی دی جاتی ہے، کود کود کر بی جے پی کے گود میں جا کر بیٹھ رہے ہو۔ ہم نہیں جا رہے ہیں، سیکولرزم کا نام لے کر تم نے ہمارے ووٹ کو حاصل کیا، تم نے بہار کو بی جے پی کے گود میں ڈال دیا، تم نے مہاراشٹر کو مودی کے جھولی میں ڈال دیا، تم نے ہماچل کو اب بی جے پی کے جھولی میں ڈال رہے ہو۔ ہماری وجہ سے مودی وزیر اعظم نہیں بن رہا، تم سیکولر نام نہاد سیکولر پارٹیوں کی نااہلی کی وجہ سے مودی وزیر اعظم بن رہا ہے۔ تم مودی کو روکنا تمہارا کام ہے، ہم تو کھڑے ہوئے ہیں۔ 2019 کا سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لو، ذات برادریوں نے کتنے ووٹ مودی کو دیے، مسلمانوں نے کتنے دیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے مجلس کے رفقا، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو ہم کو مل کر کام کرنا ہے۔ یہ حیدرآباد کی سیٹ یہ صرف مجلس کی نہیں ہے، یہ بھارت کے غریب اور مظلوموں کی ایک آواز ہے۔ یہ حیدرآباد کی سیٹ صرف مجلس کی نہیں ہے، یہ ان غریبوں اور مظلوموں کی ایک پہچان ہے۔ یہ حیدرآباد کی سیٹ صرف مجلس کی نہیں ہے بلکہ بھارت کے ان غیور لوگوں کی، ان بے بس لوگوں کی ایک آواز ہے جو چاہتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ان کے جذبات کی ترجمانی کرتے رہے۔ یہ حیدرآباد کی سیٹ صرف تمہاری نہیں ہے، بھارت کے ان غیور نوجوانوں کی ایک آواز ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے خوابوں کو پورا کرنے کی ایک آواز بھارت کی پارلیمنٹ میں حیدرآباد ہو، اورنگ آباد ہو، سیمانچل ہو یا دیش کے کونے میں کہاں پر ہو، وہ آواز اٹھے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ مجلس کو مضبوط کریے۔